یہ فرمائیں کہ روپے کی ڈی ویلیویشن ہو گئی، پیٹرولیم مصنوعات کے نرخوں میں اضافہ ہو گیا اور گیس اور بجلی کے بھی نرخ بڑھ رہے ہیں، تو کیا اب ہمیں قسط مل جائے گی یا ابھی مزید دیر بھی تاخیر بھی ہوگی اور کچھ مزید شرائط بھی بنوائی جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات دراصل یہ ہے کہ اب آج جو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں آپ کے پیٹرولیم پروڈکٹ کی، دیکھیے اس میں ایک، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نامناسب ایک لحاظ سے پالیسی ہماری حکومت کی یہ ہے کہ وہ پیٹرول پہ قیمت کم رکھتے ہیں اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر قیمت زیادہ رکھتے ہیں۔ دنیا کے تقریباً ہر ممالک میں ایسا نہیں ہوتا، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ اور اس کی کیا وجہ ہے کہ جو پیٹرول جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ تر بڑی گاڑیوں اور گاڑیوں والے ہوتے ہیں، نسبت اس کے آپ کے ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے وہ ٹرکس اور بسز میں استعمال ہوتا ہے اور اس سے عام کو اثر پڑتا ہے۔ تو میری گزارش یہ سر بسز میں استعمال ہوتا ہے، ٹریکٹر میں استعمال ہوتا ہے، ٹیوب ویل میں استعمال ہوتا ہے، یعنی زرعی معیشت بھی چلتی ہے ڈیزل کے ساتھ۔ بالکل، تو اس لیے ڈیزل کی قیمت، اب آپ دیکھیے ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں کوئی 15 سے 20% فرق ہے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت کم ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہم یہ بات کہتے رہے ہیں بہت عرصے سے، مگر ہماری ایلیٹ جو ہے ماشاءاللہ بڑی پاورفل، جس طرح آپ نے کہا ہے، اور انہوں نے اپنے لیے تو قیمت کم رکھی۔ اب آ جائیں آپ کے سوال پر۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے لیٹر آف انٹینٹ جو سپٹمبر میں ایشو کیا تھا ہماری پاکستان کی حکومت نے، اس وقت کی حکومت نے، اس میں انہوں نے بہت ایسے کمٹمنٹس کیے ہوئے ہیں، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ میں نے خود 2-3 IMF پروگرام نیگوشیٹ کیے ہیں، یہ تقریباً اپنے 22 پروگرامز میں سب سے سخت پروگرام ہے۔ اور اس کی کیا وجہ یہ ہے کہ جو معاشی حالات ہمارے آج ہیں وہ تاریخ میں پچھلے 75 سال میں شاید کبھی اس میں برے نہیں تھے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اس وقت آپ کے ریزروز جو ہیں وہ 3.6 ارب ڈالر، یعنی کہ 3 ہفتے سے زیادہ نہیں امپورٹ کر سکتے آپ۔ اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ ایک تو میں یہ چلتے چلتے یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو اضافہ کیا گیا ہے، جس طرح آپ نے اشارہ دیا، یہ پورا اضافہ نہیں ہے، اس لیے کہ قیمتیں 2 ہفتے پرانی لی جاتی ہیں اور پچھلے 2 ہفتوں میں انٹرنیشنل پرائس آف آئل میں اضافہ ہوا ہے۔ تو آگے چل کر آپ 2 ہفتے بعد شاید پھر سے دیکھیں کچھ اور اضافہ۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ رہ یہ گیا ہے کہ آپ کو بجلی کے نرخ کو تقریباً 7.5 روپے بڑھانا ہے پر یونٹ، 7.5 روپے پر یونٹ، جی، جو کہ ایوریج جو ٹیرف ہے پاکستان میں اس وقت اس کا 40% بنتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف آپ کو گیس کی نرخ بڑھانی ہے، اور اس میں جو اوگرا نے ریکمنڈیشن خود دیا ہے وہ 74% کے قریب ہے، 70% سے تو یقیناً زیادہ ہے۔ اب آپ یہ 4 چیزیں ملا لیں تو یعنی کہ روپے کی قدر میں کمی، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ، آنے والے دنوں میں گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ افراط زر کی رفتار، جو ہمارا کنزیومر پرائس انڈیکس ہے، جو 25% پہ ہے آج کل، وہ کافی تیزی سے 35% تک چلے جائے گا۔ اچھا، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو بہت نقصان۔ ٹھیک ہے، اچھا پاشا صاحب اس پہ ہم آ جاتے ہیں کہ یہ جو حالات اس وقت پاکستان میں بن چکے ہیں اور پاکستان کے یہ جو معاملات ہیں، اس کا برڈن پاکستان کے عوام پہ منتقل ہو چکا ہے۔ ارشاد صاحب، سوال یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سب باتیں ہم مان رہے ہیں، اور جتنی بار بھی پاشا صاحب ہم یہ ساری جو شرائط ہیں، بجلی گیس کی قیمتیں، ان میں اضافہ، پیٹرولیم مصنوعات پہ لیوی بڑھا دینا، روپے کو مزید بے قدر کر دینا، یہ ساری شرائط مان کے ہمیں IMF کا یہ پروگرام، یہ $1 بلین آ بھی جاتے ہیں، تو اس کے بعد واٹ نیکسٹ؟ کیا $1 بلین سے کام چل جائے گا، یا اس حکومت کو کرنا کیا ہوگا، یا کوئی تسلی، کوئی دلاسا کسی اور کی طرف سے بھی ہے کہ یہ لے آئیں تو باقی ہم دے دیں گے؟
اندازہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام ایگزیکٹو بورڈ کے اپروول سے آگے بڑھ جاتا ہے اور ہمیں تقریباً $1 ارب کا جو انسٹالمنٹ ہے وہ مل جاتا ہے، تو آئی ایم ایف پروگرام کی چھتری اس وقت بہت اہم اس لیے ہے کہ بہت سے ملٹی لیٹرل ایجنسیز جو ہیں، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ، وہ ڈسبرسمنٹ اب نہیں کریں گے جب تک آئی ایم ایف کے پروگرام جاری رہے، نہیں رہے گا۔ دوسری طرف آپ کے جو بائی لیٹرلز ہیں ان میں اب سعودی عربیہ کا تو آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا، انہوں نے خود کہا ہے کہ ریفارمز کرنا ضروری ہے اور اشارہ یہ دیا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کی چھتری کی ضرورت ہے، اس کے بعد میں انشاءاللہ وہاں سے بھی کچھ ہمیں ڈپازٹ ملیں گے۔ تو میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام آگے بڑھتا ہے تو مل ملا کے ہمیں اگلے کچھ دنوں میں $5 سے $6 ارب انشاءاللہ حاصل ہونے چاہیے، جس کے نتیجے میں ریزروز کا لیول بہتر ہوگا، اور اگر ایسا ہوا تو جو لائبلٹیز آپ نے ایکیومولیٹ کیے ہوئے ہیں، اب آپ سوچئے کہ ہزاروں کنٹینرز آپ کے کراچی پورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، امپورٹس، انہیں آپ کو کلیئر کرنا ہے۔ دوسری طرف آپ نے بہت سے لائبلٹیز دوسرے آپ نے پورے نہیں کیے، آپ نے ایئر لائنز کی سروسز کی پیمنٹ نہیں کی، آپ نے آئی ٹیز جو ہے سروسز کی پیمنٹ نہیں کی، آپ نے ملٹی نیشنل کمپنیز کو جو پروفٹس وہ ریپیٹریٹ کرتے ہیں وہ آپ نے روک دیا، تو لائبلٹی بے شمار اس وقت پینڈنگ ہیں۔ تو خطرہ یہ ہے کہ جو پیسہ آئے گا وہ تیزی سے بھی خرچ ہو جائے۔ نہیں حفیظ بھائی صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ پیسے 5-6 ارب آ بھی جاتے ہیں، جس طرح آپ فرما رہے ہیں وہ تو ہمارے اگلے 3-4-5 ہفتوں میں پھر خرچ ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس اگلا کیا لاہ عمل ہے جس کی وجہ سے ہم اس مہنگائی کو روک سکیں، اس ڈی ویلیویشن کو روک سکیں، اپنے ریزرو کو دوبارہ $17 ارب تک، $15 ارب تک لے جا سکیں؟ یہ پیسے تو آپ خود کہہ رہے ہیں اور نظر بھی یہی آ رہا ہے کہ اگلے 4-5-6 ہفتوں میں ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر یہیں کھڑے ہوں گے ہم۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک فرمایا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ابھی بھی 10واں اور 11 ریویو رہ جاتا ہے، اور 10واں ریویو تو دسمبر کے بعد ہی ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ اس وقت پینڈنگ 2 ریویوز ہیں، 9th اور 10th، انشاءاللہ وہ ہو جائیں۔ اور دوسری طرف جو آپ نے بات کہی ہے، دیکھیے آئی ایم ایف کی ہمیں مجبوراً ضرورت اب اتنی زیادہ اس لیے ہے کہ ہمیں اب اگلا قدم جو لینا ہے وہ جسے کہتے ہیں ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کی طرف جانا ہے، یعنی کہ جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ سپریڈ ہو، آگے بڑھے، یعنی کہ اگر کسی لون کو ہمیں 5 سال میں واپس کرنا ہے تو نیگوسیشن کے بعد آئی ایم ایف کی سپورٹ سے اس کو 10 سال تک لے جائیں،